بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی جو سب سے پہلی اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مفتاح اور ڈار یہ پچھلے 4 سے 5 دنوں سے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور اب تو اس جو مفتاح ہے انہوں نے رات کو وسیم بدامی کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کئی باتیں جو ہیں نا وہ بیان کیا۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں جو مریم مجھے کہتی تھی میں وہی کرتا تھا۔ مریم مجھے کہتی تھی یہ چیز سستی کرو تو وہ چیز سستی ہو جاتی تھی، اس چیز کو مہنگا کرنا ہے، جو مطلب مریم ایک قسم کی وزیر خزانہ بنی ہوئی تھی، ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا۔ اور دوسری جو انہوں نے اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ مریم جب یہ مطلب مریم وزیر خزانہ کا ایک رول پلے کرے گی تو ملک کی حالات کیا ہوں گے، یہاں سے اندازہ لگاؤ۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یہ مفتاح خود کہہ رہا ہے جو وزیر خزانہ رہ چکا، کو بہت زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی مطلب چند ماہ ہوئے ہیں اس کو۔ دوسرا اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے لندن بلا کے مجھ سے جس انداز سے انہوں نے استعفیٰ مانگا، مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا، مجھے آرڈر دیا گیا ایک قسم کا، مجھے حکم جاری کیا گیا کہ آپ استعفیٰ ابھی دو۔ اور یہ لندن کے اندر جو شباز جو ہے وہ نواز شریف کا جو بیٹا ہے حسین نواز، اس کے آفس میں، حسن نواز کے آفس میں مجھ سے مانگا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی کے اندر جو یہ جس طرح سے اسحاق ڈار اور میں، یہ وزیر اعظم کو پتہ ہے یعنی کہ شہباز شریف کو، کہ ہم دونوں کے اختلافات ہیں، لہذا جو اسحاق ڈار جس انداز سے معیشت چلا رہے ہیں وہ معیشت کو تباہ و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں کریں گے، یعنی ملک کو ڈیفالٹ کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ اور اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں کہ مفتاح نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کریٹ ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ اب یہ عمران یا یہ نہیں کہہ رہا کوئی اور، یہ خود یہ دونوں آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کن سنسیئر ہیں ملک کو چلانے کے لیے۔ اور ایک جو انہی کی پارٹی کا بندہ ہے مفتاح، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مریم جب مجھے آرڈر جو دیتی تھی میں اس کے مطابق چلتا تھا۔ یعنی یہ اندازہ لگاؤ کہ ایک 22 سے 24 کروڑ کا ملک کو کس انداز سے چلایا جا رہا تھا، جیسے ایک یہ باغیچہ چلایا جا رہا ہو، باغیچہ یعنی کہ اس کو بنایا جا رہا ہو۔ یہ کوئی اتنا معمولی چیز ہے آپ کے لیے؟ کیا یہ ملک کھلونا ہے آپ کے لیے؟ اس کو جیسے ہی چابی دو گے وہ چلے گا؟ کیا ایک معمولی یہ شاپ ہے کہ اس کے اندر اپس ڈاؤن یہ وہ ہو جائیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ 24 کروڑ کا ملک اور آپ اس انداز سے چلا رہے ہو، اور یہ مفتاح کہہ رہا ہے۔ اچھا دوسری خبر پہ آ جاؤ۔ دوسری خبر یہ کہ بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو دیا امریکہ میں، آج کل وہ ہے ماشاءاللہ، وہ جب سے آئے ہیں وہ ٹور ہی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو آصف علی زرداری نے ایک قسم کا وہ انٹرنی لگا دیا، وہ دنیا کے اندر وہ اپنا جو ہے انٹرسٹ اور کوارڈینیشن ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے جس کے اندر وہ فائدے، ابھی تک بلاول نے جو ٹور کیے ہیں اس میں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ابھی یہ سرکاری جہازوں پہ، اور وہ ایک ان کے صحافی فرما رہے ہیں جو آج کل بڑے ان کے چمچے بنے ہوئے ہیں، ویسے تو صحافی بہت سارے، لیکن ایک مخصوص جو آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں 10 ارب کے دورے کیے ہیں یہ وہ، اور ان کا بھئی ایک بندہ کہہ رہا تھا کوئی یہ لاجک بنتی؟ او بھائی لاجک چلو 10 ارب کے نہیں کیے، کیا یہ جو دورے کر رہے ہیں اور جو لاؤ لشکر لے کے جا رہے ہیں، کیا یہ کوئی 10 روپے والی ٹکٹ پہ جا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی سائیکل پہ جا رہے ہیں؟ اسپیشل جہازوں چارٹرڈ۔ اب یہ جو بلاول امریکہ کا دورہ کر رہا ہے اس کے اندر کیا کرے گا؟ یہ کون سا اس کے اندر پاکستان کا جو یعنی کہ انٹرسٹ کریٹ ہوگا؟ کون سا اس کے اندر پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ اچھا اور یہ ذرا بتا دیں، اگر آپ بقول آپ کے کہ اگر اتنے کے نہیں ہوئے، چلو مان لیا نہیں ہوئے، لیکن کیا یہ دورے کوئی 50-60 ہزار کے ہوئے ہیں؟ کوئی 1 کروڑ کا ہوا ہے؟ کروڑوں کے یہ دورے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے ابھی تک یہ دورے کر چکے ہیں۔ جب سے یہ آئے ہیں ماشاءاللہ، یا تو شہباز شریف جا رہا ہے یا بلاول پتہ چلتا ہے، بلاول پاکستان میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آیا اور کب گیا ہے، یہ حالات ہیں۔ اور ابھی جو اس نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں اس نے ویسے سچ بولا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو روس سے تیل ہے نا وہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، وہ ہمیں تیل دینے کے لیے ابھی راضی نہیں ہے، اور یہ جو اگر کوئی ہم لوگ یہ کہیں نا کہ روس سے ہمیں سستا تیل مل رہا ہے تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بلاول کہہ رہا ہے، وزیر خارجہ حکومت کے اتحادی وہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب مصدق ملک کیا قوم کو بتا، وہ جی معاہدہ ہو گیا،
بہت قریب ہیں ہم لوگ، نیگوشیشن ہو رہی ہے، بہت جلد قوم کو خوشخبری ملے گی جو وزیر پیٹرولیم ہے۔ اب یہ پھر وہ مفتاح ڈار یا بلاول اور یہ مصدق ملک آمنے سامنے ہے، یعنی اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے ملک کو بنا کیا گیا پرچون کی دکان سمجھ رکھا ہے کہ اس کو جس انداز سے چابی دیں گے، جس انداز سے گھمائیں گے، یہ اسی انداز سے گھومے گا۔ کیا یہ کھلونا ہے ملک، یا یہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، ملک ان کو لگا ہوا ہے؟ ایک اب یہ پی ٹی آئی ادھر ادھر کے لوگ نہیں کر رہے، اب یہ خود آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان میں کون، یا بلاول ٹھیک کہہ رہا ہے یا مصدق ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بلاول کہہ رہا ہے کہ روس سے کسی قسم کا کوئی ابھی معاہدہ نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی امکان نظر آ رہا ہے۔ ہاں ان کے ساتھ ایک گندم کا ہے، اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، وہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارا رشیا کے ساتھ بلاول کہہ رہا ہے کہ گندم کے حوالے سے معاہدہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی تیل سستا لینے کے حوالے سے ابھی کوئی مطلب کہ نا ہمیں انڈیکیٹر نظر نہیں آ رہے، اور اس پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے، اور مصدق کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ہونے کے قریب ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے ملک کو کس انداز سے چلا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ عمران نے سب کچھ کیا۔ او بھائی یہ کب تک کرتے رہو گے؟ اب وہ عمران حکومت میں ہو پھر بھی وہ مہنگائی کا ذمہ دار، اب وہ حکومت سے باہر ہے پھر بھی وہ مہنگائی کا ذمہ دار ہے۔ اگر اب بھائی سوال یہ ہے نا کہ اگر عمران ملک کو ٹھیک نہیں چلا رہا تھا، او بھائی اس کی سیاست ڈوب رہی تھی نا، لوگ اس کو گالیاں نکال رہے تھے نا، آج وہ آسمان کو چھو رہی ہے تو کس نے اس کو آسمان پہ پہنچایا؟ کیا عمران نے آپ سے بھیک مانگی؟ کیا عمران نے آپ کو دعوت دی کہ آپ آ جاؤ؟ آپ نے خود پنگا لیا نا۔ اب بیچو، آپ کے پاس کون سی پھکی ہے جس کے ذریعے آپ یہ سارا ٹھیک کر دیں گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس؟ عالمی منڈی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اب آپ نے 10 روپے کا پیٹرول سستا کر کے کیا وہ قوم کو یہ کیوں کیا؟ یہ بھی ویسے نا، یہ 10 روپے کا جو پیٹرول ہے پاکستانیوں، یہ سستا انہوں نے کوئی نہیں کرنا تھا، یہ یاد رکھو۔ یہ عمران خان نے جو ابھی پچھلا تقریباً ایک ہفتے سے مہنگائی کا بیانیہ کریٹ کیا ہوا، یہ اس کے خوف سے، اس کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ 10 روپے میں سستا کیا، ورنہ یہ کبھی نہ کرتے۔ ابھی بھی یہ پیٹرول عالمی مارکیٹ کے مطابق اگر سستا کریں تو کم از کم 40 روپے بنتا تھا، 40 روپے پیٹرول فی لیٹر کم ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے صرف 10 روپے کیا۔ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، اور وہ بھی عمران کے دباؤ کی وجہ سے، ورنہ یہ کبھی نہ کرتے۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ جنرل فیض حمید کی پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کے حوالے سے بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر یعنی کہ وہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے۔ بیسیکلی وہ ویڈیو چکوال کا، چونکہ جنرل فیض حمید صاحب جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا جو آبائی شہر ہے وہ چکوال ہے۔ اب وہ یہ چکوال کے اندر پی ٹی آئی کا یہ ایک کارنر میٹنگ تھی جس کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ ایک بات یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے جو بھائی ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آلریڈی ان کی وابستگی ہے، لہٰذا ابھی تک اس ویڈیو کے اندر وہ دیکھا جاتا ہے کارنر میٹنگ کے اندر موجود ہیں لوگ، ان کو بلکہ دعوت دے رہے ہیں، مطلب آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، آپ کے جو یعنی کہ گائیڈ لائن ہوں گی، جو آپ کے مشورے ہوں گے، اس کے مطابق ہم اپنے اگلے لائحہ عمل بنائیں گے۔ لیکن ابھی تک جو قانون کہتا ہے وہ غالباً یہ ہے کہ 1 سے 2 سال کے دوران کوئی بھی فوجی یعنی کہ جو ایکس ہوتا ہے جنرل، وہ پولیٹکس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی تک جنرل فیض حمید نے کوئی پراپر اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی۔ ہاں کارنر میٹنگ میں ہے، اور ان کا جھکاؤ تھوڑا بہت ہر آدمی کی کوئی بھی مطلب کہ وہ ہوتا ہے، اس کا ایک ذاتی انٹرسٹ تو ہوتا ہے، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ آج بھی آرمی کے اندر ہیں یا باہر ہیں یا کسی بھی جگہ پہ، ہر آدمی کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، فیوریٹ اور مطلب کہ پسند ناپسند ہوتی ہے، اس میں کوئی یعنی کہ ایک آدمی پسند کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی پراپر اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اسمبلی سے استعفے ہیں، اس کے اوپر یہ ایک خبر آئی ہے اندرونی کہ جو مونا سلائی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو سینئر کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کیا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی اسمبلی تحلیل نہ کریں، اور انہوں نے عمران خان سے بھی یہی کہا ہے کہ کچھ 2 ماہ کے لیے یعنی کہ فروری کے آخر تک اسمبلی کی تحلیل جو کرنی ہے پنجاب کے پی کے اور قومی اسمبلی سے، اس کو مؤخر کیا جائے۔
ابھی نہ کی جائے، کیونکہ مونس الہی کے مطابق اگر ہم حکومت سے باہر نکلتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم والے ہمارے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ وہی کریں گے جو 25 مئی والا انہوں نے سلوک کیا ہے۔ تو لیکن عمران نے مونس الہی کی یہ بات سنی اور اس کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ حتمی فیصلہ عمران خان ہی کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم سے نکلے تو چونکہ مار بہت، اور اس دوران جو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت تھی وہ بھی موجود تھی، اور ان میں تقریباً کچھ جو رہنما انہوں نے مونس کی بات کی تائید کی، اور ایک رہنما نے اس کی مخالفت کی مونس کی اس بات سے۔ اور ایک اور جو خبر آ رہی ہے اسی کے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے اندر کچھ نیگوشیشن ہو رہی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 10 قومی اسمبلی اور اس کے نیچے جو صوبائی حلقے ہیں ان کو، تو ابھی اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ کیونکہ اس وقت کاف لیگ کو پتہ ہے کہ عمران کا جو گراف ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، لہذا آج عمران کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ہمارا سیاسی فائدہ ہے، ادروائز ہمارا سیاسی نقصان در نقصان ہوگا، لہذا وہ بار بار یہی تاثر دے رہے ہیں کہ ہم عمران کے ساتھ ہیں، اور کسی قسم کا مطلب اس کے اندر جو عمران فیصلہ کریں گے وہی حتمی ہوگا۔ اب کل عمران خان اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں اب یہ کل پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ عمران خان 30 دسمبر کی تقریباً جو ڈیٹ ہے نا 25 دسمبر کے بعد کی تاریخ کا کوئی اعلان کریں گے اسمبلی تحلیل کرنے، اور ابھی تک جو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا، خبریں آ رہی ہیں کہ دونوں اسمبلی کے پی کے اور پنجاب اسمبلی اکٹھی تحلیل ہوگی، یہ بھی میرے خیال میں جو ابھی تک مجھے لگتا ہے یہ دونوں اکٹھی عمران خان تحلیل نہیں کریں گے، الگ الگ کریں گے۔ کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ایک اسمبلی کے بعد اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے حکومت کا، خاص طور پہ وہ کے پی کے کی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، پہلے وہ کریں گے پنجاب، اور یہاں دیکھیں گے کہ گورنر جو اسمبلی کے اوپر سائن کس انداز سے کرتا ہے اور اس کے اوپر پھر حکومت کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا یعنی کہ سیاسی جو ہے نا کور اپ اور اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے، چونکہ وہ 25 مئی اور اس دوران کے جو سچویشن ہے وہ پوری انہوں نے بھانپ چکے ہیں، لہذا وہ اس پوری سچویشن کو انیلسس کرنے کے بعد وہ مطلب اس کے اوپر پہنچیں گے۔ دوسری جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عامل جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ پی پی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ اعلان جیو نیوز کا جو پروگرام ہے نیا پاکستان جو شہزاد اقبال کرتے ہیں ان کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ میں نے پراپر پی پی جو ہے نا پیپلز پارٹی وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ یا آپ کو بتاتا چلوں یہ انہوں نے اس وقت، اور ان جو 2018 کے اندر وہ سندھ اسمبلی کی طرف سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے، اور 10 نومبر 2022 کو جب یہ اعظم سماعتی کے فیملیز کو وہ ویڈیو بھیجی گئی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹانس لیا جس کے اوپر پارٹی نے ان سے استعفیٰ طلب کیا تھا، سینیٹرشپ یعنی کہ سے مستعفی ہونے کا، لہذا انہوں نے وہ استعفیٰ دے دیا تھا، لہذا اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ پی پی کا حصہ نہیں ہے۔ اور اگلی جو آخری خبر ہے وہ ہے عامر لیاقت مرحوم کے حوالے سے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ان کی جو بیوی ہے دانیہ شاہ، اس کو ایف آئی اے نے کل لودھرا سے گرفتار کیا تھا، آج ان کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا، لیکن اس وقت چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو جو ایف آئی اے کا کیس ہوتا ہے وہ عدلیہ کے مطابق وہ عدالت ہی طے کرتی ہے ریمانڈ کے حوالے سے سب کچھ۔ تو اب دوبارہ جو دانیہ شاہ ہے ان کو کل عدالت کے اندر جوڈیشل ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ دانیہ شاہ کے اوپر عامر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا کہ جو عامر لیاقت کی ایک نازیبہ ویڈیو جاری ہوئی تھی وہ ممکنہ طور پہ دانیہ نے لیک کی تھی۔ تو اور دانیہ کے حوالے سے یہ بھی ایک کچھ صحافی یہ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو والدہ ہے اس کے حوالے سے مطلب کہ عامر لیاقت کی جب آخری گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی وہ کچھ صحافی یہ کہتے ہیں کہ جو دانیہ کی والدہ ہیں وہ سمگلر ہیں، یعنی کہ لڑکیوں کو، یعنی کہ وہ اس قسم کا کاروبار کرتی ہیں، دھندا کرتی ہیں، لڑکیوں کو یعنی کہ سپلائی کرنے کا دھندا کرتی ہیں۔ تو ابھی پتہ چلے گا کہ دانیہ کو جب اب یہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا تو اب پتہ چلے گا کہ اس کی پوری ڈیٹیل اور پس منظر کیا ہے، اور جب ان سے تفتیش ہوگی تو اللہ کرے
کہ عامر لیاقت کے ساتھ بہرحال جو بھی ہوا تھا ان کی نازیبا، اور اسی وجہ سے وہ بیچارے ایک جو بھی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے انسان کی، اور ایک اگر یہ بیوی اس طرح کی حرکت کرے تو یہ میرے خیال میں انتہائی نازیبا اور انتہائی نامناسب چیز ہے کہ ایک آدمی کے پرسنل، اور جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اتنا ذہنی اذیت کا شکار ہوا کہ آخر کار اس بیچارہ یعنی کہ وہ اس دنیا سے ہی کوچ کر گیا۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔